اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ایک جماعت کا ذکر کیا ہے۔ ایک ہی آیت ہے، اس آیت کے اندر بھی اسی طرح اگلی جو آنے والی آیت ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ الکتاب والحکم والنبوۃ، اس میں بھی یہودیوں کی ایک جماعت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ یہاں جو یہ آیت ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کی ایک جماعت ہے جو اپنی کتاب کو پڑھنے میں اس طرح غلطی کرتی ہے۔ کس طرح؟ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، کہ یہودیوں میں سے ایک جماعت ہے، ایک فریق ہے جو زبان کو پھیر کر یلوون السنتہم بالکتاب، زبان کو پھیر کر جو ہے وہ کتاب پڑھتے ہیں یا تحریف کرتے ہیں یا کجی اختیار کرتے ہیں۔ یہ سارے ترجمے ہیں یلوون کا، کہ وہ کتاب کو تحریف کرتے ہیں، کتاب کی جو آیت ہے ان کے اوپر نازل ہوئی اس کو بدل کر پڑھتے ہیں۔ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، آیت کے اندر دوسرے الفاظ اختیار کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں، لیکن پڑھتے اس کو اپنی کتاب کی طرح ہیں۔ کیوں؟ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ جو دوسرے اہل کتاب جو جاہل لوگ ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، وہ بھی اس کو کتاب کا حصہ سمجھیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ وما ہوا من الکتاب، وہ کتاب نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اس حکم کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کسی بھی چیز کو وہ حلال کہہ دیتے تھے، کسی بھی چیز کو وہ حرام کہہ دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہاں یلوون سے مراد تحریف ہے، تبدیل کرنا ہے، اور ازالہ کر دیتے تھے۔ مخلوق میں ایسا کوئی نہیں جو کسی کتاب خدا کا لفظ بدل دے، کسی کتاب خدا کا لفظ بدل دے۔ یہ لوگ تحریف اور بیجا تعویل کرتے تھے۔ وہب ابن منبہ کی بھی ایک روایت ہے، یہاں پر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تورات اور انجیل اسی طرح ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اتاری، ایک حرف بھی ان میں سے نہیں بدلا، لیکن یہ لوگ تحریف اور تعویل سے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ وہب ابن منبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، کتاب بعینہ ہی اسی طرح تھی، کتاب کے اندر کوئی رد و بدل تحریف نہیں ہوئی الفاظوں کے درمیان، لیکن یہ پڑھتے اس کو اس طرح تھے اور سمجھاتے اس طرح تھے کہ اس کے اندر تعویل اختیار کرتے تھے، اس کے اندر یہ تحریف کرتے تھے، تعویل کرتے تھے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور اپنی طرف سے کتابیں لکھ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی تھی، وہ اللہ کی طرف سے بالکل بھی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اس پر یہ ہے کہ ابھی اگر تورات یا انجیل کو دیکھ لیا جائے تو اس میں الفاظوں میں بھی بہت زیادہ تبدیلی ہے، تحریف موجود ہے، الفاظوں میں بھی تحریف موجود ہے۔ تو اگر ابھی اس وقت جو تورات اور انجیل ہے اس کو دیکھ لیا جائے اٹھا کر، تو اس کے اندر پورے کے پورے احکامات جو ہیں وہ عربی میں جو انہوں نے لکھے ہوئے ہیں وہ اپنی طرف سے داخل کیے ہوئے ہیں، بالکل تحریف کی ہوئی ہے، الفاظوں کو چینج کیا ہوا ہے۔ تو پھر یہاں پر جو وہب ابن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تورات اور انجیل اسی طرح
طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل کی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے ہاں اسی طرح محفوظ ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں کتابیں نازل فرمائی تھی۔ لیکن یہودی کیا کرتے تھے؟ یہودی اس آیت کی تحریف کر دیتے تھے اور اس آیت کو موڑ چروڑ کر اس طرح اس کو بیان کرتے تھے کہ عام بندہ تو اس کو سمجھ نہیں سکتا تھا، اور چونکہ یہ اس وقت کے علماء خود سمجھاتے تھے تو اس لیے اس وقت کے جو ان کے بڑے پادری مشائخ تھے وہ ان کو اس طرح سمجھاتے تھے کہ ان کا اپنا مفاد بھی اس میں ہوتا تھا، اور قرآن کہہ رہا ہوں کہ اپنی کتاب کی آیت کی بھی وہ تحریف کر دیتے تھے۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا، یہی مطلب ہے وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم ان کی کتاب کے اندر نازل کیا ہوتا تھا اس حکم کو چھوڑ کر دوسرا حکم بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہودی کہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی آیت ہے جس کے اندر ایک شان نزول بھی بیان کیا گیا ہے نجرانی وفد کا، وہ بھی یہودی تھے کہ یہودیوں کے اور نجرانی نصرانیوں کے علماء جو ہے وہ جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، تو ان میں سے جو ابو رافع قرظی تھا وہ کہنے لگا کہ آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی ہم بھی آپ کی عبادت کریں؟ اور اسی طرح نجران کے ایک نصرانی بھی تھا جس کا نام آئس تھا، اس نے بھی یہی الفاظ کہے، حالانکہ وہ سب کچھ جانتے ہیں کیونکہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے۔ الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی نشانیاں تھیں، جتنے بھی معجزات تھے، ان ساری کی ساری نشانیوں سے بہت اچھی طرح واقف تھے۔ اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ جاننے اور پہچاننے والے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لے کر آئے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے نعوذ باللہ یہ اللہ کا نبی نہیں ہے، یہ اللہ کا رسول نہیں ہے، یہ چاہتا ہے کہ جس طرح پہلے عیسائی جو مرتد ہو گئے تھے یا ان کے نزدیک جو بھی تھا، بہرحال جس طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی ہم بھی اس کی عبادت کریں، جس طرح کہ اگلی آیت کے اندر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کی تفسیر کے اندر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر بھی کی ہے۔ حالانکہ اس طرح بالکل بھی نہیں تھا۔ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آئے ہیں ان سارے کے سارے انبیاء علیہم السلام نے سب کو ایک اللہ کی طرف بلایا۔ وہ تو بندوں اور اللہ کے درمیان سفیر کا تعلق ہوتے ہیں، ان کا اللہ کے احکامات، اللہ کی پہچان وہ بندوں سے کراتے ہیں، احکامات لا کر بندوں کو دیتے ہیں اور بندوں کو بتاتے ہیں کہ تم نے اس طرح زندگی بسر کرنی ہے، میرے اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ پر ایمان لے کر آنا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک جاننا ہے، اور جس وقت کا جو بھی نبی تھا اس نبی پر اور اس وقت کی جو بھی کتاب تھی اس کتاب پر بھی ایمان لے کر آنا ہے، تو وہ مسلمان کہلاتا تھا، وہ ایمان والا کہلاتا تھا، مسلمان کہلاتا تھا۔ لیکن اس کے علاوہ اگر اللہ کو چھوڑ کر اس طرح کی باتیں کرے یا اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی جو ہے وہ عبادت کرے، پوجا کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلی ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ بہت ساری مثالیں ہمیں اگر عقل سے ہی ہم سمجھیں جانے تو ہمیں مل جاتی ہیں، جس طرح مثالیں ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود باری تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ چیز بنانے والا موجود ہے۔ جب اس چیز ایک خصیص سی چیز ہے، اس کو بنانے والا موجود ہے، تو یہ کائنات جو اتنے بڑی انوائرمنٹ ہے اس کو بنانے والا کیسے موجود نہیں ہو سکتا؟ وہ موجود ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا شروع سے ہی یہ طرز عمل رہا ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى
علی اللہ الکذب وہم یعلمون، اور وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے تھے حالانکہ وہ جانتے بھی تھے کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں۔ اپنی کتاب کی آیت پڑھتے تھے، آیت پڑھنے کے بعد انہیں پتہ ہوتا تھا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ غلط بیانی کرتے تھے، اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آگے روایت ہے ابن عباس کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ جھوٹ کس طرح باندھتے تھے؟ وہ تو جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہ تو اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہی نہیں کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے جو حکم انہیں دیا اس حکم کو نہیں مانتے تھے، اس کی جگہ دوسرا حکم لے کر آتے تھے، تو یہ کیا وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ اللہ کی تو عبادت نہیں کرتے تھے نا، کسی اور کی عبادت کرتے تھے، اور آج ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں دیکھا جائے تو۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تعلیمات پر، احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو پڑھنے اور اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے لیے اور میرے پیاروں کے لیے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔